الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم سب یہاں دینی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہوگی یا نہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھو کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک یقینی چیز ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، پوری دنیا میں کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی چیز کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ گائے کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ تاروں کی پوجا کرنے والا ہو، موت کا یقین تو سب کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، موت کو یاد کرو جس طریقے سے موت کو یاد کرنے کا حق ہے، یعنی مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، اور جانے کے بعد معاملہ وہیں پہ نہیں ختم ہو جانا ہے۔ جانے کے بعد قبر میں ہمارے پاس فرشتہ آئے گا اور ہم سے سوال کرے گا۔ سوال کوئی مشکل سوال نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے کہیے قبر میں سوالات ہوگا، من رب کا، جواب میں ربی اللہ، کہے گا کون سی مشکل بات، ہم بھی کہہ دیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ جواب ہماری زبان سے اسی وقت نکلے گا جب ہم دنیا میں نیک زندگی گزار کر جائیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو، اس پر 100% یقین ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دنیا میں تو جس نے چینٹی کے برابر کوئی بھلائی کیا، قیامت کے دن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور دنیا میں جس نے چینٹی کے برابر کوئی برائی کیا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ ان سب چیزوں کا یقین رکھتے ہوئے اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کافر بھی تو موت کا یقین کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جب مجھے ان کا خیال آتا ہے تو مجھے اس قدر تعجب آتا ہے، اس قدر تعجب آتا ہے کہ مجھے ہنسی آنے لگتی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا پہلا جو دنیا میں لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہو، فلاں جگہ بلڈنگ بنوا لے، فلاں جگہ پلاٹ خرید لے، فلاں جگہ زمین خرید لے، فلاں جگہ کھیت خرید لے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ موت ہمارے سر کے اوپر گھوم رہی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ موت ہمارے سر کے اوپر سوار ہے۔ دوسرا وہ جو موت سے غافل ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی 1 سیکنڈ کے لیے اس سے غافل نہیں ہے۔ تم غافل ہو، تم جانو، لیکن یاد رکھو ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ ان اللہ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، وہ تو تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے ان اللہ علیم بذات الصدور، اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تیسرا وہ جو منہ بھر کے کھلکھلا کر خوب زور زور سے ہنس رہا ہو، اور اسے یہ نہیں پتا کہ ہم اتنی زور زور سے ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں اس حال میں ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا یا ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لے گئے
تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھتے تو ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی، یعنی جن کی وجہ سے آپ کو ہنسی آئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے۔ کیا اعلان کرتی ہے؟ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں۔ جب کوئی نیک مومن بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک ہو، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، تو ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسند تھا۔ آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ مردہ کی نظر جہاں تک جائے زمین کھول دی جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے جہاں سے وہاں کی خوشبو اور ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اس کے برخلاف جب کوئی بدکار مرتا ہے، برا آدمی مرتا ہے، نافرمان مرتا ہے، بے نمازی مرتا ہے، تو قبر اس سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تیرا آنا بڑا نامبارک ہو، تیرے آنے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مجھے نامحبوب اور ناپسند تھا، لیکن تو آج میری ماتحتی میں آیا ہے اور کرتا کیا؟ ایک نہ ایک دن تو جھک مار کے آنا تھا، لیکن آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مردے کی ہڈی اور پسلی آپس میں گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اس طریقے سے فرمایا کہ مردے کی ہڈی اور پسلی آپس میں گھس جاتی ہے۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، معمولی اژدہا نہیں بلکہ ایسا اژدہا کہ اگر اس روئے زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کوئی گھاس نہیں اگے گی۔ وہ اژدہا اس کو مسلط ہو جائے گا اور قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبر کی عذاب سے حفاظت فرمائے۔ حضرت شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو قبرستان پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو اس جنازہ کے ولی ہیں، آپ کیوں علیحدہ بیٹھ کر سوچنے لگے؟ فرمایا کیوں نہ سوچوں، کیوں نہ سوچوں۔ ایک قبر نے مجھے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ کہا سب سے پہلی بات تو میں آنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، سارا خون چوس لیتی ہوں، موڈوں کو باہوں سے، باہوں کو موڈوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو سرینوں سے، کڈلیوں کو پاؤں سے، پاؤں کو کڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو غنی ہے آخرت میں فقیر ہے۔ ایک صاحب اس لیے دنیا کے دھوکے میں مت پڑو، آج نہیں کل یہ ہمیں دنیا چھوڑنی ہے۔ ایک صحابی ہے اولا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو انتہائی بوڑھی تھی اور انتہائی بدصورت شکل کی تھی اور لوگ اس کو بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں بھی اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں دنیا ہوں۔ کہا چل میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میری نظروں سے دور رہنا چاہتے ہیں
تو آپ کو روپیوں پیسوں سے بغض رکھنا ہوگا، مال و دولت سے بغض رکھنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روپیہ پیسہ مت کمائیں، لیکن آپ دنیا میں ایسا نہ مشغول ہو کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، نہیں تو کل اللہ رب العزت اسی دنیا کو ایک گڑیا کی شکل میں پیش کریں گے، بڑے بڑے دانت ہوں گے، مطلب بہت بھیانک شکل کی ہوگی، لوگوں کے سامنے لا کے انسان دیکھ کے ڈر جائے گا۔ لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کو پہچانتے یہ کون ہے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون سی بلا، اس کو تو میں نہیں پہچانتا۔ کسی قیمت پر پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھا کے پھینکو جہنم میں۔ جب پھینکا جائے گا تو چیخے گی، چلائے گی، کہے گی ان کو بھی میرے ساتھ لاؤ جو دنیا میں میرے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ ان کو بھی انہیں کے ساتھ کر دو۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کے دھوکے میں مت پڑو اور موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اولاً تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو خالی زبان سے ہاں مرنا تو ایک دن آئی ہے، اور دل دوسری طرف مشغول رہتا ہے، اور چونکہ زبانی تذکرہ مفید نہیں۔ موت کو ہم تنہائی میں سوچیں اور اپنے جانے والوں کے بارے میں سوچیں کہ یار جس طریقے سے آج ہم کھا پی رہے ہیں، جس طریقے سے آج ہم چہرہ ہنسوا سے مزہ لے رہے ہیں، ہماری طرح وہ بھی تو تھے، کتنے موٹے تندرست تھے لیکن کیسا ہنستے تھے، لیکن آج دانت کہیں پڑا ہوا ہے، کیسی باتیں کرتے تھے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لیکن آج زبان میں کیڑے چمٹ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت آنکھ تھی لیکن آج آنکھ کہیں پڑی ہوئی ہے۔ کیسا برسوں کا انتظام سوچتے تھے کہ آج یہ کر لیں، آج وہاں زمین خرید لیں، آج وہاں دکان جو ہے بنوا لیں، کیسا برسوں کا انتظام سوچتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، کامیاب انسان صحیح معنی میں وہی ہے جو موت کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے اور آخرت کے نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے، یہی نصیحت سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ نصیحت مختصر لیکن بہت ہی قیمتی نصیحت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے، ایک شخص نے عرض کیا کہ ہمیں کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے جس پر عمل بھی آسان ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ مختصر کہنا، یہ مطالبہ، یہ سوال انتہائی سمجھداری کا تھا، اس لیے کہ لمبی چوڑی بات آدمی کے دماغ کے اندر زیادہ دیر تک نہیں رہتی اور ذہن سے نکل جاتی ہے، اور مختصر بات، تھوڑی بات آدمی جلدی سے دماغ کے اندر کیچ کر لیتا ہے، ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اس پر عمل بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 نصیحت ارشاد فرمائی۔ پہلی نصیحت ارشاد فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصل مودعا، یعنی جب تم نماز پڑھو تو ایسا نماز پڑھو جیسا کہ تم دنیا کو چھوڑنے والے ہو، گویا آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ تمہاری آخری نماز ہوگی، اس کو ادا کرنے کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تو یقیناً وہ شخص اس نماز کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اور دل لگا کر پڑھے گا، اور نماز کی حالت میں جو پراگندہ خیال، دنیا بھر کے خیالات، ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں گردش کرتی رہتی ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نماز خشوع و خضوع سے خالی کیوں ہے؟ ہماری نماز خشوع و خضوع سے خالی کیوں ہے؟ ہماری نماز خشوع و خضوع سے خالی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ ہم لوگ عادتاً نماز پڑھ لیتے ہیں مگر روح نماز سے محروم رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق نماز ہوگی تو یقیناً نماز کو روح نصیب ہوگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔
اور جب آدمی ہر نماز کے وقت یہ خیال کرے گا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے اور پتہ نہیں اس نماز کے بعد اگلی نماز کا موقع ملتا ہے یا نہیں، تو بار بار اس خیال کی مشق سے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، برائیوں سے اجتناب کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا ہی تمام برائیوں کی جڑ اور اصل ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا کی محبت دل میں جگہ کر لیتی ہے تو پھر اس دار فانی کے بے ثباتی کا یقین دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اور اعمال آخرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ہمیں ایک روز یہ دنیا چھوڑنی ہے اور یہاں کی تو ہر چیز فانی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے، یہ چمن ویراں بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن ویراں بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی یہ سوچ کر قرباں کرے۔ اگر اس دار فانی کے بے ثباتی کا یقین ہو جائے تو اپنے مولا کی خوشنودی ہی مد نظر ہوگی۔ سارا جہاں ناراض ہو ہونے دو، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، اس پر زندگی آ جائے۔ کہنے والے نے کہا ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش مرضی تو جانانا چاہیے۔ دوسری اہم نصیحت آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لا تکلم بکلام تعذر عنہ غدا، زبان سے جو بات کرو خوب سوچ سمجھ کر کرو تاکہ کل تمہیں معذرت نہ کرنی پڑے۔ اس لیے زبان سے جو بات کرو خوب سوچ سمجھ کر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی زبان کی وجہ سے کل اللہ رب العزت کی عدالت میں تمہاری گرفت ہو جائے اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے۔ اور تیسری نے اس لیے زبان سے جو بات کرو خوب سوچ سمجھ کر کرو۔ تیسری اور آخری نصیحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَجْمَعُ الْحَيَاةَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، یعنی لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت وغیرہ ہے ان پر للچائی ہوئی نظر نہ ڈالو، بلکہ دوسروں کے قبضے میں دوسروں کے پاس جو مال و دولت وغیرہ ہے اس سے مایوس رہو۔ عربی کا مقولہ ہے، الیاس غدر راحتین، مایوسی ایک طرح کی راحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس غم میں مبتلا ہو گئے کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنا کھیت ہے، فلاں کے پاس اتنا یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے، تو یاد رکھو کہ ایسے آدمی کو کبھی چین سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حریص دنیا کو بدبخت قرار فرمایا اور فرمایا یہ حریص دنیا یہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور خود بھی ذلیل و رسوا والی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔